ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ نصرت واز صاحبہ، احمد حسین ڈیر صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے مسلمان اکٹھے بھی ہو جائیں گے، پھر مسلمان آگے بھی بڑھیں گے، پھر اسرائیل کو شکست بھی دے دیں گے اور امریکہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوگا۔ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ سارے اسلامی ممالک جنہوں نے امریکن اڈے بنوائے ہوئے تھے اپنے پاس، وہ اس خواب اور خیال میں تھے کہ امریکہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہوا کیا کہ وہ اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے بنے ہوئے تھے، اور جب یہ جنگ شروع ہوئی ایران کے ساتھ تو ان کے ہوش ٹھکانے آئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم کیا سمجھ رہے تھے اور کیا ہو گیا۔ اس میں چاہوں گی کہ اس مرد مجاہد کو ضرور یاد کیا جائے جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پہ امریکن اڈے نہیں بنے اور اس کی وجہ سے پاکستان بچا رہا۔ باقی تمام ممالک میں کل پرسوں بھی آپ دیکھیں اتنے زیادہ دھماکے ہوئے ہیں، ایران نے کسی ایک ملک کو نہیں چھوڑا، جہاں سے آتا ہے وہاں کرتا ہے۔ نہیں اڈے تو نصرت واز صاحبہ، خان صاحب کو تو جیل گئے کئی سال ہو گئے، اس کے بعد بھی اڈے انہوں نے مانگے ہیں، پاکستان نے اڈے نہیں دیے۔ بڑی مہربانی ان کی اگر انہوں نے اس کے بعد مانگے اور انہوں نے نہیں دیے، لیکن نہیں اگر کوئی دیا ہے کہیں تو آپ بتائیں، اسی بات پہ شاباش دے دیں، کوئی نشاندہی کریں اگر کہیں پہ دیا ہے تو۔ مشرف نے دیے ہوئے تھے، اس کا کیا انجام ہوا تھا؟ اس نے تو فوجی اڈے دینے تو الگ بات ہے، ہمارے ایئرپورٹ دیے ہوئے تھے۔ بہت کچھ ہے جو کہا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی انیشیٹو لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سزا ملتی ہے کہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ بات۔ پھر آپ کو یاد ہوگا ڈرون حملے ہوتے تھے امریکہ کی طرف سے، تو ایک اکیلا ہوتا ہے جو جا کے وہ پروٹیسٹ کیا کہ یہاں پہ نہیں ہوں گے اس قسم کی چیزیں، پاکستانیوں کو نہیں مارا جائے گا۔ تو وہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں۔ میں اس بات کو ڈرائیں بالکل نہیں کر رہی کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل صاحب، ان کی ایفرٹس نہیں ہیں، بہت ایفرٹس ہیں، دن رات سفر کیا ہے دونوں نے مل کے، وزیر اعظم نے اور انہوں نے، کبھی ایک ملک میں کبھی دوسرے ملک میں، ہر ایک کو جا کے کنونس کرتے رہے ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ایک بہت بڑی چیز جو مسلمان ملکوں میں شروع ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ اب امریکہ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے اتحاد کو متحد ہونا ہے، ہمیں مسلمان ملکوں کو۔ آلدو یہ کوشش سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے کی، پھر اس کے بعد خان صاحب نے کی، 2-3 مہینے میں 2 دفعہ ہمارے یہاں میٹنگز ہوئی، اتنی بڑی بڑے اجلاس ہوئے، لیکن اس کی خان صاحب کا بھی سال 2-3 سالوں میں اسرائیل کے خلاف کو کھل کے کوئی اتنی سٹیٹمنٹس آئی نہیں، یہ ساری لڑائی بھی ہوتی رہی، اس کے دوران بھی ٹویٹر جیل میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں جیل سے وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے 2-3 سالوں میں؟ جتنی اسٹرانگ آپ نکال کے دیکھ لیں بیک ڈیٹس میں، جتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس خان صاحب کی ہیں، کیا نہیں ابھی تو لڑائی چل رہی ہے نا اسرائیل کی ایران کی، ابھی سارا تو لڑائی چل رہی ہے، تو وہ کیا کرے؟ 90 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، آپ لوگوں نے بند کیا ہوا ہے ان کو۔ نہیں اندر سے بیانات تو آتے رہے ہیں، فوج کے خلاف تو ریگولر آتے ہیں، ایک اسرائیل کے خلاف بھی آ جاتا تو ذرا۔ فوج کے خلاف تو ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں خان صاحب نے کبھی کوئی کامنٹ نہیں دیا، اگر وہ بات کر رہے ہوں گے کسی انڈیویجول کے بارے میں ضرور بات کر رہے ہوں گے، لیکن فوج ایز اے فوج کبھی نہیں۔ وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں یہ تو ڈیر صاحب ہی کریکشن کریں گے، کہا ہے کہ نہیں کہا، منع کیا کہ بیچ میں نہ بولیں، یہ نہیں ہو سکتا جی ٹھیک ہے، کہ وہ خان صاحب کے خلاف بات کر رہے ہوں۔ بات صرف اتنی سی ہے، اب یہ بیچ میں ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں شاید، نہیں میڈم آپ کی بات نہیں کر رہے، ہزاروں میل دور بیٹھی بھی ہوں میں، مجھے بات کر لینے دیں۔ آپ کی بات نہیں کر رہے، آپ فکر نہ نہیں نہیں آپ بات کمپلیٹ کریں جی، پلیز پلیز، یو آر ویلکم۔ تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو مسلمان ملک اکٹھے ہونا چاہ رہے ہیں یا ہو جائیں گے انشاءاللہ، وہ صرف اس لیے ہوں گے کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ امریکہ نہیں ان کو پروٹیکٹ کرے گا وہ اسرائیل کو، بس جو مرضی کر لے، ان کی جو بھی حکومت آ جائے اس سے نہیں فرق پڑتا، وہ سب کے سب اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آمنہ الفت صاحبہ آپ بھی سمجھتی ہیں کہ اسرائیل نے ایک سپائلر کا رول پلے کیا، لیکن پریکٹیکلی وہ راستہ پاکستان کا نہیں روک سکا، امن قائم پاکستان نے کیا، اور آگے اسرائیل اس حد تک مؤثر نہیں رہا، امریکہ الگ ہو گیا اور اسرائیل کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں بہت بڑی مدد شامل حال رہی ہے کہ ہمارے جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کی بھی آنکھیں کھلی ہیں اور ان کو اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ یہ جو پورا ڈیپینڈنٹ تھے امریکہ کے اوپر، اور امریکہ اور اسرائیل ایک ہی ہے۔ دیکھیں اس وقت آپ غور کریں کہ اسرائیل اور امریکہ
ایک طرف ہے اور باقی پوری دنیا جو ہے نا اس کی باقی چائنا ہو گیا, دوسرے یورپین کنٹریز ہو گئے, وہ سب ایک طرف ہے. اگر کہیں ان کے ساتھ امریکہ نے, ٹرمپ نے بڑا زور لگایا, کوئی ایک بھی اور کوئی سپر پاور جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی, چائنا بھی گیا, گھٹنے بھی ٹیک کے بڑی سلامیں پیش کی, لیکن ان کو 200 جہازوں کا آرڈر تو مل گیا, لیکن اس کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں ملا وہاں سے, کوئی شاباشی نہیں ملی, کوئی ان کی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. اب بیسیکلی ٹرمپ صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں, اور اب عالم اسلام کی بھی آنکھیں کھلتی چلی جا رہی ہیں, انہیں پتہ چل رہا ہے. اور ایسے موقع پہ فیلڈ مارشل صاحب نے جا کے ایک ایک بندے کو جگایا ہے کہ بھائی اب بس کر دو, ہمیں آپس میں اتفاق ہمارا ہونا چاہیے, اور ایک جینوئن پرابلم ہے اس میں آپ اس کو کیوں اپنا آپس میں لڑ کے مرتے ہیں, آپ آپس میں تو اتحاد کریں نا, آپ کو تو ختم کر کے پھر کیا. اور جو مرضی ہے ہو جائے, امریکہ اپنے ساتھ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس کے اپنے لوگ امریکہ کے ان کے ساتھ نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کو ہر حال میں گھٹنے ٹیکنے ہی ہیں. اب وہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو, ٹیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے ہم یہ سارا کچھ کریں گے, مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے. یہ کر رہے ہوں گے, باقی کسی کا نہیں پتا. یہ اس وقت دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ تو بھول جائیں کہ نون لیگ کو اس کا کریڈٹ کبھی بھی ملے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. وہ دستخط تو شہباز شریف نے کیے ہیں, وہ تو وزیر اعظم جو ہوئے, وزیر اعظم کی سیٹ پہ تو جو بھی بیٹھا ہوگا, نہیں کریڈٹ نہیں جاتا, وہ کریڈٹ تو فیلڈ مارشل صاحب کا ہے, اسے کوئی نہیں لے سکتا. دستخط تو انہیں کے چلے گئے کیونکہ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جو ہے. تنو صاحب, کیا یہ درست ہے جو ہمارے سارے مہمان کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ ساری صورتحال آگے بڑھ رہی ہے, پاکستان کا جو رول ہے, امریکہ اور اسرائیل الگ الگ ہو گئے اور اسرائیل کا سارا پلان واقعی ختم ہو گیا اور وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا, اس کا گریٹر اسرائیل کا پلان بالکل اس نے پیک کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیا ہے اور سارے مسلمان اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. میں یہاں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم کریڈٹ جو ہے سارا پاکستانی لیڈرشپ کو دے رہے ہیں. اس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ آج سے 3 سال پہلے جو حماس پہ جو انہوں نے شب خون مارا ہے پچھلے 2 سال کے اندر, اور اس کو جس طرح اس کو ختم کیا اور اس کی لاکھوں کی کیجولٹیز ہوئیں اور ان کو تمام ان کے جو کیا وہ لیڈرشپ کو مارا, سب لیڈرشپ کو مارا اور جان و مال کا نقصان کیا سب کا, اس کو ہم بھول جاتے ہیں. جو یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو نظام ہے قدرت کا ایک اپنا نظام ہے. قدرت یہ جو ایک اسٹیٹس کے میٹرز ہیں ان میں وہ خود اپنا رول رکھتی ہے, وہ اپنا اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرتا ہے اور خود وہ جو بندوں سے کام کرواتا ہے وہی ہوتا ہے. آپ نے کبھی آج سے 6-8 مہینے پہلے یہ پہلے سوچا تھا کہ اسرائیل میں لوگ امریکہ میں لوگ اس طریقے سے پبلک اوپینین اسرائیل کے خلاف ہو جائے؟ یہ کس طرح ہوا ہے؟ یہ زہیر ممدانی جو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ممدانی فیکٹر کیسے آیا جو اب پورے امریکہ میں پھیل گیا ہے, جس نے کیا لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں اور وہ اب کیا جو پریزنٹ کیا جو ایٹماسفیئر ادھر کریٹ ہوا ہے اور لوگ بول رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, یہ کس طریقے سے؟ یہ قدرت نے اپنا رنگ دکھایا ہے. اور جو ان حماس والوں نے, غزہ والوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کا رنگ سامنے آیا, ان کی جو دعائیں ہیں ان کے, وہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے. بے شک. اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کرنا تھا تو ہمیں یہ لیڈرشپ دی, اور اس لیڈرشپ کو ہم سارے کے سارے وہ جو اس کے گن گا رہے ہیں اس وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہوا ہے اور ہم سب کچھ یہ کر رہے ہیں. ابھی آپ یاد رکھیں کہ امریکہ میں جو یہ ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے, اسرائیلی لابی اتنی اسٹرانگ ہے, زائونسٹ لابی از سو اسٹرانگ, اور ان کی دونوں پارٹیز جو ہے ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹس کو وہ اتنا زیادہ ڈومینیٹ کرتی کہ ادھر کوئی دوسرا بندہ ایگزسٹ کرنے کی سوچ ہی نہیں سکتا اس لابی کے بغیر. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت حالات وہاں بڑے کیا سینسٹیو ہیں. This lobby can create any situation, strange situation at any time. آپ دیکھ لیں کہ ابھی لوگ اپریہینڈ کر رہے ہیں کہ جس طرح جان کینیڈی کو 1962 میں ایلیمینیٹ کیا گیا تھا, اس نے پالیسیاں چینج کرنے کی کوشش کی تھی تو جو کچھ ہوا تھا, اس طرح کی کوئی چیز اب بھی ہو سکتی ہے. وہ کون سی پرسنالٹیز ہیں؟ These personalities آپ کے سامنے ہیں. وہ اس میں it may be
the top two personality, president, vice president, और the important most now जिसने सारे एटमॉस्फेयर को चेंज किया, जिसके इलेक्शन की वो जुबैर ममदानी है. तो you can think of anything. Sure. There could be some personalities could be eliminated by this lobby, और it could happen. जितना कंस साहब बिल्कुल कंस साहब आप अपने फील्ड मार्शल को this sword can fall on us also. आप बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं और इसका इस तरह को मत देखें, ये एप्रीहेंशंस भी हैं, और अल्लाह ताला हमें बचाए, हमारे मुल्क को और मुसलमानों को जो फेवरेबल कंडीशन इस वक्त उनके लिए क्रिएट हुई हुई है, उसके लिए अल्लाह ताला और मजीद आसानियां पैदा करे. बिल्कुल ठीक है कंस साहब, आपने बड़ी सीधी सीधी बातें कर दी. कंस साहब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और हालात ऐसे ही हैं, इसमें कोई शक नहीं. आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि अमेरिका तो 2-3 अटैम्प्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर हो भी चुकी, जिसको लोग इसराइल के साथ लिंक कर रहे हैं. 3-4 अटैम्प्ट्स हुई, फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ, एप्स्टीन फाइल, दबाव, ब्लैकमेलिंग, सब कुछ वो फेस कर रहे हैं. अली बदर साहब, जिस तरह ज्यूश अमेरिकन सिस्टम के ऊपर छाए हुए हैं, बैंकिंग सिस्टम, मईशत, सियासत, लॉबिंग, फर्म्स, सेनेट, असम्बली, पार्टीज़, सारी जगह उनका कब्ज़ा है. अमेरिकन सिस्टम का दिमाग है ज्यूश. तो क्या इतनी आसानी के साथ अमेरिका को, इसराइल को लग किया जा सकता है? बड़ा पर्टिनेंट सवाल है आजकल के हालात के अंदर. देखिए, ये मुश्किल काम है. इसके लिए आपको जो है एक अलग से फंड बनाना पड़ेगा, और पाकिस्तान जो ग्लोबल स्टेज पे जिस तरह का की परसेप्शन क्रिएट हो रही है, उस तरह का नैरेटिव इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. और इजराइल और अमेरिका के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसको मजीद जो है नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है, ताकि इनके रास्ते अलग-अलग रहें. तो जो जिस तरह अभी कर्नल साहब जिक्र कर रहे थे कि मेयर न्यूयॉर्क मेयर के हवाले से, कि जैसे वो इमर्जिंग पॉलिटिकल फिगर है और वो जैसे जीत के है, और बहुत सारे इजरायली और ज्यूज जो है जो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मेजॉरिटी के अंदर रहते हैं, पॉश एरियाज में रहते हैं, उन्होंने वहां पे सपोर्ट किया. तो वो चूंकि रहते ही न्यूयॉर्क में है, बट दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग इन पैलेस्टाइन एंड व्हाट इज हैपनिंग इन इजराइल. तो वो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, आपने उनका जज्बा देखना है कि पूरे अमेरिका के अंदर अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा फंडामेंटल राइट्स का ख्याल करता है. ये पॉलिटिक्स के अंदर अगर चंद लोग मुख्तलिफ पार्टियों के इजराइल को सपोर्ट करते हैं या ज्यूश भी स्ट्रॉन्ग, वो तो आज इस्लामी जो मुल्क है वो मिलके अमेरिका के अंदर फिल्मों के अंदर फंड शुरू कर दें, बैंकिंग सेक्टर में शुरू अपने आप को मुस्तहकम करें, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी कंपनीज को लेके आए, शेयर मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और अब उसका हुजम बढ़ाएं. तो मैं समझता हूं कि आप इजराइल को सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर काउंटर नहीं करेंगे, आप उनको हर उस फील्ड के अंदर काउंटर करेंगे जहां से वो दे आर मेकिंग मनी और वो वहां पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं. अली बदर साहब, you have to look for strategy which can counter the influence of Jews. बिल्कुल आपने सही कहा. इसका अमकान को नज़र तो नहीं आता कि इन बुनियादों के ऊपर मुसलमान कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे सकेंगे. ज़्यादा हमारा तो ज़्यादा दुआओं के ऊपर ही तकिया है कि अल्लाह मियाँ ये सारा कुछ कर दे. लेकिन जिस तरह ज्यूश प्लानिंग करते हैं, उस लेवल की प्लानिंग किसी मुसलमान मुल्क ना कभी सोची है. अब तो डंग डपाओ प्रोग्राम होता है, अगले दिन का पता नहीं होता. तो उस लेवल की चीज़ें, उसका काउंटर वो तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन खुदा करे जो आप कह रहे हैं वो कभी हो जाए. अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, जो डोमेस्टिक पाकिस्तान के अंदर जो वायलेंस चल रही है बच्चों को और बच्चियों के हवाले से. बहुत ही खौफनाक फिगर्स हैं और बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है. रोज़ाना की बुनियाद पे हमें कुछ वाक़यात मिलते हैं सोशल मीडिया पे, एक्स पे, अखबारात पे, कि बच्चों और बच्चियों से ज़्यादतियाँ और उनका कत्ल, और बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल है जो पूरी दुनिया के अंदर
ایک طرف پاکستان کی عزت بنتی ہے, پاکستان کا ایک سافٹ چہرہ, سافٹ امیج پوری دنیا میں جاتا ہے, اور دوسری طرف کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ایک ہمارے امیج کو اتنی بری طرح شیٹر کرتا ہے کہ ہمارا پوری دنیا میں ایک خوفناک چہرہ بھی چلا جاتا ہے. میں تھوڑا فگر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر اس پہ میں سب کا انپٹ چاہوں گا. 16 مارچ 2025 سے 16 مارچ 2026 تک 36,0680 کیسز رپورٹ ہوئے. 52% لڑکیاں, 48% لڑکے, لڑکیاں 1898, لڑکے 1732, 58 بچیاں بچے اس میں مارے گئے, ہلاک ہو گئے. اس کا 73% پنجاب میں یہ واقعات ہوئے ہیں. یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹڈ ہیں, اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں, ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, لوگ رپورٹ کرتے ہی نہیں, عزت کے مارے بیچارے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. 73% پنجاب میں, 21% سندھ میں, KPK کے اندر 4% اور باقی 2% بلوچستان وغیرہ. فیصل آباد میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 553, قصور میں 303, سیالکوٹ 207, رحیمیار خان میں 192, ملتان میں 153, ٹوبہ ٹیکسن میں 136, بہاڑی میں 111 اور راولپنڈی میں 109. آپ الفت صاحبہ کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب. یہ بہت ہی سینسٹیو اور غمزدہ کرنے والی بات ہے, بہت ہی امپورٹنٹ اس وقت یہ ٹاپک ہے. اس کے اوپر جتنا بھی بولا جائے, بات کی جائے, وہ کم ہے. اور اس کے لیے اس کی وجوہات کیا ہیں بیسیکلی؟ دیکھیں, سب سے پہلی وجوہات جو ہے نا, سب سے پہلی جو وجوہات ہے اس میں سے سب سے پہلا جو جس چیز کو میں بلیم کرتی ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے, کوئی تربیت نہیں ہے, ناخواندگی اتنی زیادہ ہے کہ ہماری 80% جو قوم ہے نا وہ اس وقت ناخواندہ بیٹھی ہوئی ہے. اور پھر اس ناخواندہ بچوں اور ناخواندہ قوم کے ہاتھ میں آپ نے یہ سوشل میڈیا پکڑا دیا ہے, ہر بچے کے ہاتھ میں, لڑکے کے ہاتھ میں, لڑکی کے ہاتھ میں, ان پڑھ کے ہاتھ میں, جاہل کے ہاتھ میں, نابالغ کے ہاتھ میں. اور اس کے اندر ہر اچھی چیز سے کہیں زیادہ نیگیٹو چیزیں موجود ہیں, اور وہ صرف ایک ایسے انسان کو جس کو کوئی شعور نہیں ہے, جس کو اچھائی اور برائی کا لیسن آج تک آپ نے دیا ہی نہیں ہے, جس کے ہاتھ میں آپ نے کتابیں نہیں تھمائی, جس کو اچھے برے کی دین سے بھی دوری ہے, ایسے میں یہ تباہی نہیں مچائے گا, یہ شیطانیت کو نہیں اجاگر کرے گا. الفت صاحبہ نے نشاندہی کر دی, دین سے دوری, جہالت, اس کی روک تھام کے لیے وغیرہ وغیرہ. آپ کی نظر میں کچھ حکومت وقت نے کیا تدابیر اختیار کی ہے؟ آپ کی نظر میں میرا دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک المیہ ہے کہ اس میں پولیٹکس نہیں ہو سکتی, اس میں کسی کی فیور نہیں ہو سکتی, کوئی پارٹی نہیں ہو سکتی, کسی کے لیے آپ اچھے الفاظ یا برے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے, ضمیر کی آواز کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. میں جو سمجھتا ہوں آج آپ کو سچ سچ بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ جرم کرے, اس جرم کے بعد جب تک اس کو ایگزیمپلری سزا نہ ملے اس وقت تک یہ جرم رک ہی نہیں سکتا. اب تو CCD موقع پہ سزائیں دے رہی ہے. اس کی وجہ یہ بتاؤں کہ ایگزیمپلری سزا کیوں نہیں ملتی. اس لیے کہ جو آفیسر کے پاس یہ کیس جاتا ہے وہ مکمکا کر لیتا ہے, اور یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ اس نے مکمکا کر لیا ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے لیے معطل کیا جاتا ہے, پھر بحال کر دیا جاتا ہے. میرا یہ آج حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو آفیسر کے پاس یہ کیس جائے اور وہ اس میں کوئی کوتاہی کرے, اس کو فوراً ڈسمس کر دیا جائے. بالکل ٹھیک. اور ڈسمس ایسا کیا جائے کہ بعد میں وہ بحال نہ ہو. دیکھیں میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ میں خود یہ کیسز لے کے گیا ہوں اور آگے پتہ چلا کہ بک مکا ہوا پڑا ہے. اور دکھ اس بات کا ہے کہ جو اپنے معصوم بچوں پہ مکمکا کرے, جو معصوم بچیوں پہ مکمکا کرے, تکلیف دے بات. میں کہتا ہوں کہ اس کو شوٹ کر دینا چاہیے, اس آفیسر کو شوٹ کر دینا چاہیے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ CCD میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کی نشاندہی ہم کرتے ہیں, اس کے ریزلٹس اس لیے نہیں نکلتے کہ اسی علاقے میں CCD کے لوکل افسروں کو لگا دیا جاتا ہے, اور وہ لوکل افسر وہاں کے کرمنل سے مکمکا کر کے اور ان کے جرموں کو چھپا لیتے ہیں. میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ CCD بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن چند ضلعوں میں ہمارے ریموٹ جو ضلع ہیں, جو ساؤتھ پنجاب کے ضلع ہیں, وہاں پہ لوکل افسروں کو لگا دیا جاتا ہے ان ضلعوں میں
यानी उस जगह पे उसका लोकल अफसर जो होगा बिल्कुल ठीक वो है। उस पहुंच ही नहीं मुजरिम है का थानों जानने तक। वाला है, उसका नेटवर्क वो होगा उससे वहाँ पे। मुकमुका कर लेता है और उसको नुसरत छोड़ देता है। वाहद साहबा, आपके ख्याल में जिस तरह इन्होंने निशानदेही की आमना उल्फा साहबा ने कि बहुत सारी वजूहात है, नाखानगी है, दीन से दूरी है, सोशल मीडिया, आप क्या वजूहात समझती हैं और इसका हल क्या है? देखिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ज़ियाउल हक। अच्छा, ज़ियाउल हक ने एक अच्छी खासी कौम को ऐसे करके जकड़ लिया। औरतों के लिए सर पे दुपट्टा लेना लाजमी हो गया। छोटी छोटी बच्चियां, बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियां, वो इतने बड़े बड़े अबाए ओढ़ के जा रही होती हैं। मुझे अपना बचपन याद है, सवाए खेलने कूदने भागने के कोई और काम नहीं था। स्कूल से आने के बाद कभी एक दोस्त के घर, कभी दूसरे दोस्त के घर, कोई नहीं था जो बुरी नजर से देखे। इतने छोटे बच्चों को कोई कैसे देख सकता है? आपका ख्याल है जब दुपट्टे आप उसको दुपट्टे की वजह से unavailable देख बना रहे हैं देंगे लोग? ना, जब आप उसको अनअवेलेबल सवाल बना एकदम देंगे ना, जवाब आपके चले। ख्याल में एक औरत जा रही है बुर्के में, एक मैंने वो देखी थी नहीं तस्वीर, मैडम ज़ियाउल हक के दौर में एक वाकया हुआ था लाहौर में, ज्यादती का बच्चे के साथ वाकया होना सरेआम, नहीं, सुने, आप ये सरेआम सजाए मौत दी गई थी उन्होंने और उसके दबाया। बाद 6 महीने पूरे पाकिस्तान में कोई वाकया नहीं हुआ था। इसका ताल्लुक उस वक्त दुपट्टे से ये है। मुल्क से बाहर गए हुए थे। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जा रहा है, मैडम उस वक्त मुल्क से बाहर ये गए। एक 1.5 साल के जो बच्चों के साथ ज्यादती होती है, उसका दुपट्टे से क्या ताल्लुक है? बता देंगे कि उसका वो पता पर्दे नहीं से तो क्या वैसे चीज़ कोई है। ताल्लुक। मैं आपको वो सवाल बता नहीं दूं, सुन तस्वीर सकते। में अली देखिए, बदर दीवार साहब। पे बैठे किताब पढ़ रहा है, अली- लड़कियां सारी शॉर्ट्स में, अली और जुल्फकार- एक औरत जा रही है बाएं में, और जुल्फकार अली बदर, सारे मौलवी बैठे हुए और मुसलसल देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे, वो बाएं में जा रही है। मौलवी भाई, तो जी जुल्फकार मौलवी अली से बदर मुराद साहब, दाढ़ी वाले, मुझे नहीं पता वो मौलवी है कि नहीं है। जुल्फकार मैं अली सिर्फ बदर ये साहब, बताता हूं प्लीज। कि जब आप बंद कर देते हैं अपने माशरे को, उनकी सोच समझ को बंद कर देते हैं, तालीम बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी नुसरत वाहद साहब, आपका पॉइंट आ गया। अली बदर साहब, जुल्फिकार राज साहब, इसमें डार साहब ने जो बात की है ना, देखिए एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। ऐसी मिसाल बना दे जैसे अभी आपने कहा ना एक फांसी की सजा हुई थी, इस तरह का कोई वाकया होता है, आप हर जिले हर तहसील के अंदर एक एक एग्जाम्पल सेट करें। क्योंकि देखिए सीसीडी का जो क़याम है ये इस बात की निशानदेही है कि जो आपकी रेगुलर पुलिस की गवर्नेंस है वो फेल हो गई है, इंतजाम फेल हो गया है, तो इसलिए सीसीडी मार्जे वजूद में आई। तो अगर सीसीडी से ही काम करवाना है तो बाकी पुलिस फिर बंद कर दें। तो अगर सीसीडी को ये इंतजाम देना है तो फिर बाकी पुलिस की ट्रेनिंग उसके अंदर करें और उसको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। क्योंकि देखें अगर सीसीडी गैर आईनी या गैर कानूनी काम करती रहेगी तो फिर अदालतें भी बंद कर देनी चाहिए। तो अदालतें भी फेल हो रही हैं, उसका निज़ाम भी फेल हो रहा है, इस तरह से सीसीडी जो है वो अपने काम कर रही है। तो इस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए तमाम इदारों को आइन और कानून के अंदर रहते हुए एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए और ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दें कि इस तरह का वाकया हो ही ना। बड़ी मुनासिब बात है और बड़ी ज़बरदस्त बात जी। देखें जुल्फकार राज साहब, सबसे पहले अनरिपोर्टेड जो बेबाह केस है उनको छोड़े, जो ये 36 जो आप बता रहे 3680 केसेस रिपोर्टेड, इसमें से कितने केस हैं जो हाईलाइट हुए हैं, जिनको मंजर आम पे लाया गया है, हुआ है, कितने हैं जिनका कितनों को लाके नहीं सामने लाके कितने लोगों को लटकाया गया है, और क्यों नहीं असेंबलियों में लाते, इसके लिए क्यों नहीं नए सिरे से अमेंडमेंट करके ऐसे कवानीन लाते कि ऐसे मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाएगी, उसको कोड़े मारे जाएंगे, उसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। क्यों नहीं असेंबलियों में बैठे हुए ये जो है हमारे MP MNS क्यों नहीं लेकर आते बिल, क्यों नहीं अमेंडमेंट्स लेकर आते, क्यों नहीं इसके ऊपर शोर मचाते? मैं कहती हूँ सब चीजों को बाला बिल्कुल ठीक है। आमना उल्फा साहब, दोबारा आप MPA बनेगी तो आप अमेंडमेंट लेके आएंगी, मुझे उम्मीद है, या डेर साहब बनेंगे तो ये इस पे लेजिस्लेशन कराएंगे। हमारे मेहमानों का इस नुक्ते पे यही इत्तेफाक है कि इस पे कोई ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि आइंदा किसी को इस तरह की जुर्रत ही हासिल ना हो। इसके साथ ही इजाज़त जी, कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम और नए मेहमानों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।